السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو تشکیل دیا، بنایا، نیکی اور برائی دونوں کا راستہ اور طریقہ لوگوں کو سمجھایا۔ اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے ذریعے سے ساری تعلیمات کو اس امت تک پہنچایا گیا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس امت تک پہنچائی نہ گئی ہو۔ سارا کا سارا دین اس امت تک پہنچا دیا گیا۔ ایک اللہ کے رسول نے گناہ سے متعلق عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ایک گناہ ایسا ہے جو آپ کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے، آپ کے ایمان کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنی کوشش کریں ہم نفلی عبادات کی، رات دن نوافل کی جتنی ہم کوشش کرتے ہیں یا کرنی چاہیے، اتنی ہی کوشش انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ گناہوں سے بچنا بہت اہم ہے نفلی عبادات کی بھی نسبت۔ گناہ نیکیوں کو آہستہ آہستہ ایسے کھاتے جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے پوری زندگی میں کبھی اس نے نفلی عبادات نہیں کی، نہ اس نے نفل روزے رکھے، نہ نفل نماز پڑھی، نہ نفلی صدقات ادا کیے، صرف فرائض اور واجبات ادا کرتا رہا، پابندی کے ساتھ جو فرائض اللہ نے اس پر لازم کیے ہیں وہ سارے کے سارے فرائض ادا کرتا رہا، اس میں کمی اور کوتاہی کبھی نہیں ہونے دی، اسی طرح سارے واجبات بھی ادا کرتا رہا، خوب واجبات اور فرائض ادا کیے لیکن نفلی عبادات نہیں کی، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ یہ شخص انشاءاللہ جنت الفردوس کے اندر پہنچا جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو ہر نفلی عبادت کرتا ہے، وہ روزے بھی سارے رکھتا ہے نفلی پورا سال، وہ نفلی صدقات اور خیرات بھی بڑی کرتا ہے، وہ نفل نمازیں اور سنت نمازوں کی کثرت بڑی کرتا ہے، یعنی نوافل کی عبادات کا خوب اس کے ہاں اہتمام ہے، لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کرتا رہتا ہے، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث رہتا ہے، کبھی صغیرہ گناہ تو کبھی کبیرہ گناہ، کبھی کسی کا حق مار لیا، کبھی کسی کو تھپڑ مار دیا، کبھی ظلم کر لیا، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا بغیر وجہ کے، لوگوں کا دل دکھا دیا، تو اس کی یہ نفلی عبادات اللہ کے ہاں ان گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی بدولت اس کو زیادہ فائدہ نہیں دے گی، یہ گناہ اس کے نوافل کو کھا جائیں گے، اس کی نفلی عبادات کو کھا جائیں گے۔ اور جس گناہ کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہے زنا کا گناہ۔ زنا کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر عمل کا ایک نور ہوتا ہے، ہر عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے، ایمان کا بھی ایک نور ہے، نماز کا ایک نور ہے، قرآن کا ایک نور ہے، صدقہ فطر کا ایک نور ہے، قربانی کا ایک نور ہے، حج اور عمرے کا ایک نور ہے، نفلی عبادات اور نفلی روزوں اور واجب عبادات کا ایک نور ہے۔ لیکن زنا اور دواعی زنا، نظر بد کرنا اور زنا کرنا یا اس کی کوشش کرنا یا اس کا خیال دل میں بار بار لانا،
یہ آہستہ آہستہ ایمان کے نور کو سلب کر لیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو مٹا ڈالتا ہے۔ ایمان کی جو لذت ہوتی ہے، جو ذائقہ ہوتا ہے، جو نماز کے بعد ایک مخصوص سرور ملتا ہے، لطف ملتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد ایک عجیب فرحت محسوس ہوتی ہے، دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک قلب میں بڑی بہترین کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ زنا ان ساری کیفیات کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان کے نور کے خاتمے کا سبب یہ زنا ہے، اور تباہی زنا، نظر بد کرنا بھی ایمان کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ غلط نگاہ دیکھنا، نگاہوں کا غلط استعمال، فحاشی کے کاموں میں، عریانی کے کاموں میں، زنا کے کاموں میں، لواطت کے کاموں میں ملوث ہونا، یہ ساری چیزیں ایمان کے نور کا اختتام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور ایمان کی سلامتی کے لیے ایک پیاری دعا سکھائی، ایک بہترین دعا۔ فجر کی نماز کے وقت جاتے ہوئے رسول اللہ جو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واعظم لی نورا واجعلنی نورا۔ یا اللہ، میرے دل کے اندر نور ایمان پیدا فرما دے، میری زبان کو منور فرما دے، میرے دائیں نور بنا دے، میرے بائیں بھی نور بنا دے، میرے اوپر نیچے اور میرے نور کو بڑھا دے، اور یہاں تک کہ مجھے سراپا نور بنا دے، منور کر دے، مجھے سراپا ہدایت بنا دے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، آدمی گناہ بھی کرتا رہے اور نور ایمان باقی رہے، ناممکن سی بات ہے۔ لہٰذا آپ نے نور ایمان کی حفاظت کرے۔ اس دور میں نظروں کی حفاظت بڑی اہم ہے، زنا سے بچنا بڑا اہم ہے۔ نظروں کی حفاظت کرنا زنا سے بچنے کا پہلا قدم ہے۔ نظروں کی حفاظت نہ کرنا زنا کی طرف چلنے کا ایک پہلا قدم ہے۔ نظر کی جو حفاظت نہیں کرتا، بالآخر کار وہ زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، زنا میں چلا جاتا ہے۔ جو نظروں کی حفاظت کر لے انشاءاللہ وہ زنا سے بھی بچا رہے گا، اور جو زنا سے بچ جائے گا وہ نور ایمان کو محفوظ کر لے گا۔ اور نور ایمان کے محفوظ ہونے کی ایک دعا جو رسول اللہ کی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا واعظم لی نورا واجعلنی نورا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، اور اس دعا کو نور ایمان کی حفاظت کے لیے ہر روز اس کا ورد کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ وہ دعوتی اور اصلاحی پہلو سے تعلق رکھنے کے لیے، قرآن کریم کی حقیقت اور سنت رسول سے روشناس رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ہم تک پہنچی رہے۔ والسلام۔